اگر وہ پینے والے پانی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو وہ پہلے ہی پی لیتا۔ جب صبح 9 بجے کے قریب یہودیوں اور رومیوں نے مصلوب ہونے سے قبل پلانے کی کوشش کی تھی، لیکن عزیزو، خداوند یسوع المسیح صلیب پر پانی مانگ کر زندگی کے پانی کو متعارف کروانا چاہتے تھے، جس کا ذکر انہوں نے عید کے آخری روز ایک خاص موقع پر کیا تھا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر یسوع المسیح نے یہ دعویٰ کر دیا کہ آپ سب میں سے، پورے جہان میں سے، پوری دنیا میں سے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا، اور جو کہ وہ پانی پیے گا اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ مجازی معنوں میں اور حقیقی معنوں میں بھی یسوع المسیح کے پانی مانگنے کا یہی مطلب بنتا ہے۔ یسوع المسیح نے اپنے لوگوں کی محبت اور خلوص کے پیاسے تھے۔ وہ گناہگاروں کی نجات اور ان سے رفاقت اور شراکت رکھنے کے پیاسے تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں جب انہوں نے سامری عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلا، تو سامری عورت نے جواب دیا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، اس لیے کہ یہودی لوگ سامریوں کو حقیر جانتے تھے۔ لیکن یسوع المسیح نے جواب دیا اور اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہہ رہا ہے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یسوع المسیح نے خود فرمایا، جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح کو گناہگاروں کی پیاس تھی کہ گناہگار جو ہیں وہ خدا کے پاس آ جائیں۔ یسوع المسیح کو انسانوں سے محبت کی پیاس تھی کہ انسان گناہ سے بچ جائے اور اس کا میل اور ملاپ جو ہے وہ دوبارہ خدا سے ہو جائے۔ آؤ اس کلمہ کی بدولت خدا تعالیٰ کو، حق تعالیٰ کو جانیں اور اس کے قدموں میں آ جائیں اور یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو سر جھکا کر کہا کہ تمام ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا باپ اور خدا بیٹے اور روح القدس کے پاک پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس وقت ہم 6 کلمہ پر پہنچے ہیں اور یہ فتح کا ایک نعرہ ہے، یہ فتح کا کلمہ ہے، تمام ہوا۔ پس یسوع نے جب وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یسوع المسیح نے اپنے دکھوں، مصائب اور تکلیف کا اختتام کیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یونانی زبان کا جو لفظ جس کا ترجمہ تمام ہوا کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا تھا، اس کام کو کامیابی سے مکمل کر کے اس نے برملا اعلان دنیا کے سامنے کر دیا ہے کہ جو کام باپ نے میرے سپرد کیا تھا وہ کام تمام ہوا ہے۔ اس طرح یسوع المسیح کے یہ الفاظ اس کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو اس نے بنی نوع انسان، وہ کام تمام ہوا ہے۔ اس طرح یسوع المسیح کے یہ الفاظ اس کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے منصوبہ بنایا تھا خدا تعالیٰ نے، وہ پورا کیا ہے۔ خداوند یسوع نے خود فرمایا، آئے باپ، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ لغت کے لحاظ سے
اس کے معنی یہ ہیں مکمل تابعداری. میں یونانی لغت کی بات کر رہا ہوں جس زبان سے یہ خاص لفظ جو ہے یہ لیا گیا ہے. پہلا معنی ہے مکمل تابعداری، دوسرا معنی مکمل ادائیگی، کسی کام یا مشن کی تکمیل ہے. عزیزوں، مفسرین کی رائے ہے کہ تخلیق کائنات کے وقت جب خدا تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا تھا تو خدا نے 6 دن کام کیا تھا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا. اسی طرح خداوند یسوع نے بھی 6 کلمہ میں اپنے مشن کی تکمیل کی ہے. جو کام یسوع کے پاس دیا گیا تھا، یسوع المسیح کے حوالے کیا گیا تھا 6 دن میں، جس طرح خدا نے تمام کائنات کو مکمل کیا تھا 6 کلمے میں، خداوند یسوع المسیح نے اس مشن کو پورا کیا ہے جو خداوند یسوع کے حوالے کیا گیا تھا. کلمہ میں اپنے مشن کی تکمیل کی. ہمیں اس مشن میں 2 باتیں نظر آتی ہیں کہ آخر یسوع المسیح کی مشن کی وہ 2 باتیں کون سی ہیں. خداوند یسوع المسیح کے سپرد پہلا کام جو دیا گیا تھا کہ وہ خوشخبری کی منادی کرے. دوسرا کام خداوند یسوع المسیح کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سونپا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے. خوشخبری کی منادی کا ذکر مقدس لوکا کے انجیلی بیان اور اس کے 4 باب کی 18ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے. خداوند یسوع المسیح سے تقریباً 750 سال پہلے یسایہ نبی نے بھی اس خوشخبری کی منادی کو یوں بیان کیا ہے: خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. میرے عزیزوں، خداوند یسوع المسیح یہ خوشخبری کی منادی تھی جو انہوں نے پوری دنیا میں آج تک پھیلائی ہے. اندھوں کو بینائی عطا کی، بیماروں کو تندرستی عطا کی، غریبوں کو انہوں نے خوشخبری دی اور قیدیوں کو رہائی عطا ہوئی. اس خوشخبری کے کام کی تکمیل کا ذکر خداوند یسوع المسیح نے اپنی زمینی زندگی کی آخری عید فصح کے موقع پر گرفتار ہونے سے پہلے الوداعی خطاب میں بھی کیا. اس کا ذکر ہمیں یوحنا کے انجیلی بیان اور اس کے 17ویں باب کی 8ویں آیت میں ملتا ہے. خداوند یسوع المسیح نے فرمایا: کیونکہ جو کلام تو نے مجھ کو پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلام کی منادی کی تکمیل یسوع المسیح نے کر دی تھی. دوسرا جو انہیں کام سونپا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا جائے. فرشتہ جبرائیل نے جب مقدسہ مریم کو ایک بیٹے کی بشارت دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اس جملے کی تکمیل اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے کہی تھی کہ اب وہ کام اور جس کام کی بشارت جبرائیل فرشتہ کے ذریعے مقدسہ مریم کو پہنچی تھی وہ کام تمام ہوا ہے. اس کلمہ کی بدولت ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں غور و خوض کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کامل وفاداری کی تکمیل ہوئی تھی.
इस बात में कोई शक नहीं है कि तमाम हुआ के अल्फाज का ये भी मतलब है कि हमारे निजात दहिंदा ने बाप की कामिल फरमाबरदारी को तकमील तक पहुंचाया। अपनी जिंदगी के इब्तदाई सालों में वो माँ बाप का शरीयत के मुताबिक वफादार रहा था। 3 साल खिदमत के दौरान अलानिया खुदा की फरमाबरदारी करता रहा। उसने अपनी खिदमत में भी कोई कसर ना छोड़ी। बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है कि वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। इसके बाद हम इस कलमा की बदौलत ये सीखते हैं कि गुनाह की माफी का काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। इब्रानियों के खात उसके 9वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। पुराने अहदनामा में गुनाहों की माफी भेड़ों बकरियों के खून बहाने से होती थी। अहबार की किताब के मुताबिक हर साल खैमा इत्तमाद के दरवाजा पर खुदा के सामने 2 बकरे पेश किए जाते थे। सरदार काहिन उन बकरों पर चिट्ठियां